وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، نواقض اسلام میں سے یا وہ افعال یا وہ 10 کام جن کا تذکرہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نواقض الاسلام میں کیا ہے، اس کا یہ چوتھا نقطہ ہے یا چوتھا ناقض ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی۔ کوئی آدمی اگر یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کا طریقہ یہ زیادہ کامل ہے، زیادہ مکمل ہے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے علاوہ کسی دوسرے کا فیصلہ وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، جیسا کہ طاغوت کے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے اوپر فضیلت اور برتری ثابت کرتا ہو، تو ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اور کل اس ناقض کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس میں بنیادی 2 چیزوں کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دوسروں کے طریقے کے مقابلے میں کم تر جانے، اور اس کی کئی ایک مثالیں ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسرے نقطے کے اوپر گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کا فیصلہ یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہے، اور عدل و انصاف کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے اس کا تو وہ آدمی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مراد وہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے، یا وہی کہتے تھے جن کے کہنے کی وحی اللہ رب العالمین نے آپ کی جانب کی تھی، یعنی اللہ تعالی جن بات کی تبلیغ کا حکم آپ کو دیتا تھا، آپ وہی باتیں امت تک پہنچاتے تھے۔ تو گویا بات اللہ کی ہے اور زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، نبی کے فیصلے سے زیادہ فیصلہ بہتر فلاں کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے اسلام کے فیصلے کے متعلق، اللہ کے فیصلے کے متعلق، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالی نے حصر کر دیا، خاص کر دیا فیصلے کو کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ، یعنی الحکم کلہ للہ، اس کا معنی ہوگا الحکم الا للہ،
الحکم کلہ للہ، جتنے طرح کے حکم ہو سکتے ہیں یہ سب کے سب، یہ جتنے طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں، ان تمام فیصلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فالحکم للہ العلی الکبیر، فیصلہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، بڑا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 12 ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الحکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور اسی کی جانب حکم کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، فیصلے کے لیے اسی کی جانب آدمی کو چاہیے کہ وہ پلٹے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کسی ایسے فیصلے کے ذریعے سے فیصلہ کرواتا ہے یا اس فیصلے سے راضی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مخالف ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جاہلیت کا فیصلہ کروا رہا ہے، جاہلیت کا فیصلہ کروا رہا ہے۔ اور جو آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر وہ حکم یا ہر وہ فیصلہ جو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر ہے، اور وہ کسی دوسرے کا فیصلہ ہے، زیادہ افضل ہے، عدل و انصاف کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے سے اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 اور 61، 60 اور 61۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لا چکے، یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لا چکے، کس بات کے اوپر؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس چیز کے اوپر جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کے اوپر نازل کی ہے، یعنی آسمانی شریعتوں کے اوپر وہ ایمان لا چکے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ طاغوت سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو یہ اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کفر کریں، اس کی تکذیب کریں، طاغوت کا انکار کریں، اس کا حکم ان کو دیا گیا تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، دور کی گمراہی میں لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کی طرف جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آؤ، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافقین کو آپ دیکھیے گا کہ وہ اس سے لوگوں کو زبردستی روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو شریعت کے فیصلے کی طرف۔ آج کل یہ خوب چل رہا ہے، کہا کہ ارے شریعت کا فیصلہ کراؤ گے تو مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھا حصہ ملے گا وراثت میں، کورٹ جاؤ وہاں فیصلہ کرواؤ، اور وہاں فیصلہ کرواؤ گے تو مرد کو جتنا ملے گا عورت کو بھی اتنا ملے گا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے، اور وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ عدل و انصاف والا فیصلہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو یہی معنی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ نا، اللہ نے جو نازل کیا ہے، ہاں شریعت جو اتاری ہے اس شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو میاں، شریعت کی بات جہاں تک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اتنے تک اس کو محدود رکھو، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب فیصلے ہم لوگ دیکھ لیں گے، اس کے لیے کچہری ہے، اس کے لیے معاملات ہیں، اس کے لیے اور دوسری چیزیں ہیں، وہاں جا کے ہم فیصلہ کر لیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انکار کیا ہے ان منافقین کے
کام کے اوپر جو یہ دعویٰ کرتے تھے، یعنی زعم تھا جن کا، یہ گمان تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا، لیکن ان کا یہ دعویٰ صرف زبانی دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود جب فیصلہ کروانے کا موقع آتا، ضرورت پڑتی، تو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جا کر فیصلہ کرواتے، اپنے کاہنوں کے پاس جاتے، نجومیوں کے پاس جاتے، اپنے عالموں کے پاس جاتے، اور وہاں جو فیصلہ ملتا اس کو قبول کر لیتے، اگرچہ ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مخالف کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ کہاں حکم دیا گیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ لا الہ میں پہلے نفی کا ذکر ہے، اس کے بعد الا اللہ کہا، یعنی پہلے طاغوت کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات کو اپنے دل کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم مومن بھی ہیں اور فیصلہ کروانے کی جب ضرورت پڑے تو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پر فیصلہ کروا لے اور اس فیصلے سے راضی ہو، اور یہ کہے کہ نہیں اس فیصلے میں ہم کو زیادہ انصاف نظر آتا ہے اور یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے، تو ایسا کرنے والا آدمی شریعت کے راستے پر چلنے والا نہیں، بلکہ شیطان کا بندہ اور شیطان کا پجاری ہے۔ وہ کہا رأیت المنافقین یصدون ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں بھٹکا دے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے قوم سے پوچھئے آپ کہ اللہ رب العالمین سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے اللہ رب العالمین سے بہترین فیصلہ کرنے والا؟ کہ یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے کو چاہتے ہیں اور طلب کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر انکار کیا ہے جو اللہ کے ایسے فیصلے کو طلب کرتے ہیں جو رب العالمین کی شریعت کے مخالف ہے یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مخالف ہے، اور یہ بتایا کہ سب سے بہترین فیصلہ، سب سے زیادہ عدل و انصاف والا فیصلہ اور سب سے احسن فیصلہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اچھا یہاں ایک بات بتائیے، احسن، اعدل، امثل، تین لفظ کا ہم نے ذکر کیا، سب سے بہترین فیصلہ، سب سے اچھا فیصلہ، سب سے خوبصورت فیصلہ، آپ یہ ترجمہ کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے کے فیصلے میں کچھ اچھائی تو پائی جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے؟ ہاں، اسم تفضیل یہاں اپنے معنی میں نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف میں پڑھے ہوں گے کہ اسم تفضیل مقابلے کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی زید احسن من بکر، یہ کہتے ہیں زید بکر سے زیادہ اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے اندر بھی اچھائی ہے لیکن اس کے اندر زیادہ اچھائی ہے اس کے مقابلے میں۔ زید اعلم من عمر، زید عمر سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر جاہل ہے، عمر بھی پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہم جس زید کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تو کیا یہاں پہ احسن کا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون کا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہرگز نہیں کر سکتے، یہ معنی نہیں ہوگا۔ اسم تفضیل یہاں پہ اپنے معنی میں نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کا فیصلہ اس میں کوئی حسن ہے ہی نہیں، ذرہ برابر اس میں اچھائی ہے ہی نہیں، اس میں بھلائی ہے ہی نہیں، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے نہیں اس کا فیصلہ بھی اچھا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ زیادہ اچھا ہے، اگر یہ کہتا ہے قسم اللہ کی وہ کامل ایمان والا نہیں، مکمل ایمان والا نہیں۔ انکار کا مطلب ہے کہ آپ کلی طور پہ اس کو انکار کیجئے، نکاریے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اسم تفضیل اپنے معنی نہیں ہے، اسم تفضیل اپنے معنی میں نہیں ہے، اس کو جان لیجئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔
اس لیے کہ غیر اللہ کے فیصلے میں کوئی حسن نہیں ہے، ذرہ برابر بھی حسن نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ پورا کا پورا حسن، پوری کی پوری اچھائی، کمال درجے کا حسن اللہ رب العالمین کے فیصلے میں ہے، اور اسی فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، غور سے اس آیت کو سمجھیے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ اللہ اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے، کتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا رہا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتے، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے اختلافی مسائل میں، اپنے نزاعی معاملات میں یہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو سرپنچ نہ بنا لیں، یعنی کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، فیما شجر بینہم، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اور اسی کو ایک جگہ پر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں غور کیجئے، کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا فعل کا ذکر ہے، اطیعوا، رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی لفظ اطیعوا فعل کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لیکن اولی الامر کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا فعل کا ورب کا ذکر نہیں کیا۔ کیا مناسبت ہے اس میں؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، اللہ کا حکم آ گیا اگر، تو چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ہمارے موافق ہو یا نہ ہو، ہمارے مخالفی کیوں نہ ہو، چاہے فیور کر رہا ہو فیصلہ یا فیور نہیں کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو قبول کرنا ہے، وہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اس فیصلے پہ۔ یہ مطلب ہے اطیعوا اللہ، اور کہا اطیعوا الرسول، یعنی رسول کا فیصلہ آ گیا تو چاہے وہ فیصلہ تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے تمہارے مطلب کی مفید مطلب بات ہو یا نہ ہو، چاہے وہ فیصلہ تم کو فیور کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو ماننا پڑے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اس کے آگے دیکھیے اللہ کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، عاطفہ ہے، اور تم میں کے جو اولی الامر ہیں، اولی الامر سے مراد کئی ایک معنی ہے، اولی الامر سے مراد ماں باپ ہیں، گارجین، اولی الامر سے مراد حکام ہیں، بادشاہ ہیں، سلاطین ہیں، اولی الامر سے مراد علماء ہیں، یہ سب داخل ہیں اولی الامر کے اندر، لیکن اطیعوا کا ذکر نہ کرنا اولی الامر کے ساتھ، یہ اس بات کے جانب ہم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے یہ مستقل اطاعت نہیں ہے، بادشاہوں کی، علماء کی، مفتیوں کی، ماں باپ کی بات اس وقت مانی جائے گی جب ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مطابق ہو، اگر مخالف ہو تو نہیں مانی جائے گی، چاہے کسی کی بات کیوں نہ ہو، تسلیم نہیں کی جائے گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے، اسلام جب لے آئے تو ان کی والدہ کو پتا چلا کہ جس دین کو میرا بیٹا مان رہا ہے اس دین میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو ان کی ماں نے بلایا، سعد ابن ابی وقاص کی والدہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جس دین مانتے ہو کیا تمہارے دین میں ماں باپ کی اطاعت کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ کہا بالکل کہا گیا ہے۔ تو کہا کہ جب تک تم اپنا یہ دین چھوڑو گے نہیں تب تک میں نے کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، نہیں کھاؤں گی میں، نہیں تو میری بات تم مانو۔ تو بڑی پریشانی میں، سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ والدین کی اطاعت کیا کرتے تھے، فرما بردار تھے، بڑی پریشان ہو گئے، کیا کریں؟
ایک طرف ماں ہے، ایک طرف شریعت ہے، بوڑھی ماں ہے، بغیر کھائے پیے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، مر جائے گی، کیا ہوگا معاملہ؟ کیا کریں کیا نہ کریں، کیا کریں کیا نہ کریں؟ 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، ماں کی حالت غیر ہو گئی، گئے اس کے پاس کھانا لے کر کے اور کہا کہ دیکھو ماں، کھاؤ چاہے نہیں کھاؤ، لیکن ایک بات تم جان لو کہ ابھی فی الحال تم ایک جان کی مالک ہو، تمہارے پاس ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ایسی ہونا اور 100 جان کو تم ایسا کر کر کے دھوپ میں بیٹھ کے بغیر کھائے پیے اگر مار دو، تب بھی ہم اپنے دین سے پھریں گے نہیں۔ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہو؟ کھا لو کھانا۔ زبردستی کہہ کر کے ان کے یہ اور ان کے ایک بھائی دونوں مل کر کے ماں کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، لیکن ان کی قلق دل کے اندر باقی رہی کہ کیا ہم نے اپنی ماں کے ساتھ یہ اچھا کیا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ تم کو شرک کرنے کا حکم دیں، ان کی بات نہ مانو۔ ماں باپ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو، ان کی بات نہ مانو۔ کوئی ماں باپ کہیں کہ نہیں نماز چھوڑ دو، ان کی بات نہ مانو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف کام کرنے کا اگر فیصلہ کرنا ہے، کہہ رہے ہیں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ، تو ہم بتا یہ رہے تھے کہ اولی الامر کی اطاعت یہ مستقل اطاعت نہیں ہے، اس میں کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم، بڑا سے بڑا عالم، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہاں اس کی بات کتاب و سنت کے بات کے مطابق ہم مانیں گے، نہیں ہے مطابق ہم نہیں مانیں گے، چاہے آپ کوئی بھی ہوں، کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے شہادت کے درجے پہ آپ فائز کیوں نہ ہوں، دین کے لیے آپ نے کتنی خدمت کیوں نہ کی ہو، نہیں، کسی کی بھی عزت سے زیادہ اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب آگے آئیے، کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ ہے مسئلہ، اگر تم جھگڑ پڑو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اس کے بعد کہا فی شیئن، شیئن نکرہ ہے، دیکھیے شیئن نکرہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ اور سیاقی اس بات میں ہے، عموم کا فائدہ دے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیئن، کسی بھی معاملے میں جھگڑ پڑو، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو یا خاندانی معاملہ ہو، چاہے بزنس کا معاملہ ہو، دکانداری کا معاملہ ہو یا کاروبار کا معاملہ ہو، سیاست سے تعلق رکھتا ہو، کسی اور چیز سے تعلق رکھتا ہو، سماجی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، اقتصادی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں تم کو کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو گیا آپس میں، تو کیا کرو؟ کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس فیصلے کو حل کرانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا سہارا لو۔ اور آگے کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی آدمی اپنے اختلافی مسائل اور نزاعی معاملے کو حل کرانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا سہارا نہیں لیتا ہے، تو وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہوں دعویٰ کر لے اور کتنا یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور ولی ہیں اور پیر ہیں اور بزرگ ہیں، چاہے کچھ بھی کرے، دنیا اس کو کچھ بھی سمجھ لے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایماندار ہونے کے لیے اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ یہی شرط ہے، تنازعتم فی شیء فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ دیکھا آپ نے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اسی کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، کیا؟ لا یؤمنون، یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے اختلافی مسائل اور نزاعی معاملات میں یہ آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں، آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں، آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو سرپنچ نہ بنا لیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ چلو ہم نے، آج لوگ کہتے ہیں ارے بھائی چلو نا مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیں گے، اگر ہمارے مطلب کی چیز ہوگی تو عمل کریں گے، نہیں مطلب کی چیز ہوگی تو نہیں کریں گے، مولوی صاحب کے پاس کون سا پولیس ہے
کہ وہ ہم کو زبردستی عمل کروا دیں گے. معلوم تو کر لیتے ہیں شریعت کا کیا فیصلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہتا ہے فیما شاء ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد کوئی آدمی اپنے دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرے. خوشی خوشی اس کو قبول کرنا پڑے گا. ارے یہ تو ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ تو فیصلہ صحیح نہیں ہوا, اللہ کا فیصلہ یہاں پہ مناسب نہیں, ہم کو کورٹ جانا چاہیے تھا, تب ہم دیکھ لیتے, تب ہم کو صحیح اپنا حق مل جاتا. یہاں تو میری ناانصافی ہو گئی آپ سے فیصلہ کروا کے. اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج. اپنے دل میں ذرہ برابر بھی حرج محسوس نہیں ہونی چاہیے, تنگی نہیں ہونی چاہیے اس فیصلے کے تعلق سے. اور صرف اتنا ہی نہیں, چلو فیصلہ کروا لیا, ہم کو دل میں کوئی تنگی بھی نہیں ہے, لیکن مانیں گے نہیں فیصلے کو. اللہ نے آگے بیان کر دیا, کہا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مفعول مطلق ہے, تاکید کے لیے آیا ہے. جب تک اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر امپلیمنٹ اور نافذ نہ کر لیں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. دیکھا آپ نے, کہا جب تک اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ نہ کرو. یسلموا تسلیما, مفعول مطلق ذکر کیا, یعنی کامل طور پہ. اچھا, یسلموا تسلیما کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ شریعت نے فیصلہ کر دیا, کہا کہ دیکھو یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ ہم کو موافق ہے, ہم کو سوٹ کر رہی ہے, اس کے علاوہ یہ 3 پوائنٹ جو ہے نا یہ ہم کو سوٹ نہیں کر رہا, اس کو چھوڑ دو, جو سوٹ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو, جو موافق ہے میرے اس کو قبول کر لو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, کامل طور پہ ایک ایک شق, ایک ایک پوائنٹ, ایک ایک لفظ اسٹیٹمنٹ کا جو آیا ہے یا فیصلے کا جو آیا ہے آپ کے سامنے, اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے, پورے طور پہ ماننا پڑے. جہاں پہ شریعت ہم کو فیور کر رہی ہے وہاں ہم شریعت مان لیں گے, اور جہاں ہم کو شریعت لگ رہا ہے کہ ہم کو فیور یہاں پہ نہیں کرے گی وہاں ہم کسی دوسرے کی بات مان لیں گے. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دین اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ, اور آدھا تتر آدھا بٹیر بن کے زندگی نہ گزارو کہ جو چلا ادھر چلے گئے, جدھر چلا تو ادھر چلے گئے, چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی ہوا چل رہی ہو ادھر پلٹ گئے. تو ایسا دین اسلام میں نہیں چلے گا. اسلام لانے کے بعد دو رخی نہیں چلے گی, دو رنگی نہیں چلے گی, یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک کہنے والا جذبہ ختم کرنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ یہ اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے, اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں جب تک دل کے اندر تنگی بھی نہ محسوس کر سکتے ہیں, اور اس کو جب تک اپنی عملی زندگی میں نافذ نہ کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو, تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اب کتنی عظیم آیت ہے, آپ اس کا اندازہ لگائیے. اور صرف اتنا ہی نہیں, کل جو ہم نے مثال دیا, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نماز روزے حج زکوٰۃ یہ سب کے بارے میں بتاؤ, اور دوسری چیزوں کے بارے میں اس سب میں کیا شریعت اتنی کیا جانتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا شریعت کے اندر کیسا مقام دے رہا ہے, آپ اندازہ لگائیے. کہا ما آتاکم الرسول, پھر یہاں پہ لفظ ما جو ہے وما آتاکم الرسول میں لفظ ما جو ہے یہ کیا ہے, عموم کا فائدہ دینے کے لیے آیا ہے, کلمہ عام ہے. ما آتاکم الرسول, رسول تم کو جو کچھ دے رہے ہیں اس کو لے لو, جو کچھ سنیے گا, چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو, چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو. ارے چلنا چھوٹی سی بات ہے, اس میں اگر مخالفت ہو جاتی ہے تو کیا دقت کی بات ہے. آپ لوگ ہر چیز میں لکیر کے فقیر بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے, چلنے دیجئے, کرنے دیجئے. اتنا پکڑیے گا تو کوئی آج کل چل سکے گا, دنیا میں جی سکے گا. پھر تو آپ کو سعودی عرب میں ہونا چاہیے, پھر آپ کو فلاں جگہ ہونی چاہیے. اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں. کہ ما آتاکم الرسول, رسول تم کو جو دے رہے ہیں, چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا تعلق شادی بیاہ سے ہو, چاہے مرنی جینی سے ہو, چاہے کسی اور چیز سے ہو, خوشی سے ہو کہ غم سے ہو, کوئی بھی معاملے میں ہو, چھوٹا معاملہ ہو کہ بڑا معاملہ ہو, کاروبار کا معاملہ ہو, تجارت کا معاملہ ہو یا خاندانی مسائل کا معاملہ ہو,
کوئی بھی معاملہ ہو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، یہاں بھی دیکھیے ماں استعمال کیا، اور جس چیز سے روکیں، یہ ترجمہ کریں گے، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، جس چیز سے روکیں اس سے کیا کرو، رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مفسر کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول کے کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ آج کل ملیں گے آپ کو، کہیں گے کہ دیکھو جی ہم حدیثوں میں انہی حدیث کو مانیں گے جس کی تائید قرآن سے ہوتی ہو، قرآن کی کوئی آیت اس حدیث کی تائید کر رہی ہو تب ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں، جن کو اہل قرآن کہتے ہیں آج کل کو، وہ اہل قرآن کیا، وہ اہل الاہواء ہیں، خواہش پرست قوم ہے وہ، اہل القرآن نہیں ہے، وہ اہل الاہواء ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ۔ بہرحال کہا کہ ہم انہی باتوں کو مانیں گے جس کا ذکر اشارہ کنایہ میں بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہو۔ اگر اس کا ذکر اس حدیث کا نہیں ہے قرآن میں تو ہم نہیں مانیں گے۔ اس پہ رد کیا، کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مکمل اختیار دیا شریعت میں، ما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول، جو کچھ نبی دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ کہا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب قرآن کی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے تو بتائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کے مطابق عمل کرنے کے لیے کسی مفتی کے قول کی ضرورت ہے، کسی امام کے فتوے کی ضرورت ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ آپ حدیث تو ہے، ہمارے امام صاحب کا یہ فتویٰ نہیں ہے، ہمارے امام نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، ہمارے امام کا یہ معاملہ نہیں ہے، مفتہ بہی قول نہیں ہے، ہمارے مفتیوں نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دیا ہے، اور ہم تو چونکہ مقلد ہیں تو ہم کو ان کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ کون کہا تھا آپ کو مقلد ہونے کے لیے؟ یا کیوں آپ مقلد ہیں؟ کون پابندی لگا رہا ہے آپ کے اوپر؟ کوئی پابندی نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پتہ یہ چلا کہ جب حدیث مصطفیٰ پہ عمل کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے تو کسی عالم اور مفتی کے فتوے کی اور اس کی تائید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مستقل شریعت ہے اور وہ اپنے حجیت اپنی اس بات میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو صحیح مقام سے حاصل کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، جس کا ذکر ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کی ہے جی، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، بلکہ خوارج کے لیے یہ آیت جو ہے نا، وہ خوارج کے جو دلائل ہیں اس میں سے، ان کے دلائلوں میں سے مضبوط دلیل جو ہے وہ یہ آیت ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے مزید جو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں مانی نیکسٹ، اب جب ہم لوگ بیٹھیں گے درس کے لیے تو انشاءاللہ وہاں پر ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔